بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از زمام الحق. ویلکم ٹو مائی چینل انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشنس کے اوپر. کہ الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے کہ اسے کیا حالات ارائز ہوئے پاکستان میں کہ اس کو بنانے کی ضرورت پڑ گئی, اور پھر اس کے آرکیٹیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس نے اسے ڈراپ کیا اور کس طرح ڈراپ کیا, یہ کیسے کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن کی طرف جائیں گے. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ. دیکھیے, حکومت پاکستان ہر انسٹیٹیوشن سے لوگوں کا ایک گروپ ڈیولپ کنٹریز, مثلاً چائنا, جاپان, یو ایس اور یو کے میں بیچتے ہیں, اور وہاں کے سسٹمز کو انالائز کرتے ہیں کہ ہماری سسٹمز میں کیا خامیاں ہے, تاکہ اس کے مطابق اسے دور کیا جا سکے اور گورننس کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. تو اسی طرح پاکستان نے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ایک کمیٹی بنا کر امریکہ بھیج دیا گیا, تاکہ وہاں کے لیگل سسٹمز کو جانچیں اور پھر ہمارے جو سسٹم میں خامیاں ہے اس کے مطابق انہیں دور کیا جا سکے. تو اس کمیٹی میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ظفر اقبال صاحب. اس کے مطابق ہمیں سلیکٹ کر کے ہمیں امریکہ بھیج دیا گیا, اور ہم نے جب وہاں دیکھا, اس کے لیگل سسٹم کو دیکھا, تو وہاں پر 95% جو کیسز تھے وہ کورٹ کے باہر ڈیسائیڈ ہو رہے تھے, جبکہ باقی 5% کے جو کیسز تھے وہ کورٹ کے اندر ڈیسائیڈ ہو رہے تھے. تو جب ہم پاکستان میں آئے اور ہم نے وہاں کے حالات اور یہاں کے لیگل سسٹم کے ساتھ کمپیریزن کیا, تو ہمیں لگا کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ تقریباً چوک ہو چکا ہے, کیونکہ یہاں پر سول کیسز کے حل کرنے کے لیے ایک کیس کو حل کرنے کے لیے تقریباً 11 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے, اور کریمنل کیس کو حل کرنے کے لیے 7 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. تو اتنی زیادہ مدت اگر ہم لگائیں گے ایک کیس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کرنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے, تو تقریباً وہی بات چلی جاتی ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ. اسی وجہ سے لوگوں کا سسٹم کے اوپر سے اعتبار اٹھ چکا ہے. لوگ اپنا عدالت لگا کر فیصلے کر لیتے ہیں. جس طرح اگر ہم ریسنٹ ایک سچویشن کو دیکھیں, جو کہ سری لنکن ایک مینیجر تھا, ان کو بلیسفیمی کا الزام لگا کر اسے قتل کر دیا گیا. تو اسی وجہ سے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائی کے اوپر ان کا اعتبار, لوگوں کا اعتبار جو لیگل سسٹم کے اوپر سے اٹھ چکا ہے. کیونکہ اگر آپ کو فیصلہ 7 سال میں ملتا ہے یا 11 سال میں ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپیل کری جاتی ہے ہائی کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, تو پھر اور بھی اگر آپ مدت ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جسٹس وہ بہت لمبی چلی جاتی ہے, اور آپ کو فیصلہ کہیں 10-12 سال بعد ملتا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسے نظام کو لے کر آئیں گے جو کہ ایکسپیڈیس ٹرائل اس میں ہو سکے, اور جلد سے جلد اس کیس کا فیصلہ کیا جا سکے, تاکہ لوگوں کو انصاف جلد سے جلد ملے, اور دونوں فریقین وہ آپس میں اس فیصلے کے اوپر خوش بھی ہو. ظفر اقبال صاحب کے ایک اور بات اس نے بھی کہی کہ ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا پینڈنگ کیسز کے اوپر پاکستان میں. تو جب ہم نے سروے مکمل کی, تو ہمیں پتہ چلے کہ جس طرح ہمارا لیگل سسٹم ہے, اگر اسی کے مطابق ہم چلتے رہے, تو جو پینڈنگ کیسز ہے ہمارے پاس, اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں 320 سال درکار ہوں گے. تو اتنا زیادہ اگر عرصہ ہم لگائیں گے پینڈنگ کیسز کے اوپر, تو آنے والے کیسز کے اوپر جو کہ نئے چیلنج روز بروز آتے ہیں, تو اس کا کیا ہوگا. تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک سسٹم عمل میں لایا گیا, جسے الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہا جاتا ہے. کہ جب دو فریقین کے درمیان ایک مسئلہ ارائز ہو جاتا ہے, تو اسے کورٹ کے بجائے کورٹ کے باہر ہی جلد سے جلد حل کی جائے. تو اب آتے ہیں اس کے انٹرپریٹیشنز کے اوپر کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے, اور اس کی سیکشن بائی سیکشن انٹرپریٹیشن کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ویئر از دا اسٹیٹ از ریکوائرڈ ٹو انشور an expensive and expeditious justice.
انیکسپینسیو مطلب کہ ارزان ہو، کو لوگوں کا زیادہ خرچہ اس کے اوپر نہ آئے جسٹس کے اوپر، اور جلد سے جلد ہو، تو اس وجہ سے اس کو عمل میں لایا گیا ہے۔ Short title, extent and commencement. This act may be called the Alternative Dispute Resolution Act 2017. It shall extend to the Islamabad capital territory. یہ صرف اسلام آباد میں in force ہے. It shall come into force at once. ڈیفینیشن آف اے ڈی آر. اے ڈی آر مینز اے پروسیس. اے ڈی آر مطلب ایک پروسیس ہے ان وچ جس میں پارٹیز ریزورٹ ٹو ریزالونگ ڈسپیوٹ، جس میں پارٹیز اپنے ایشوز اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتی ہے، حل کرتی ہے، ادر دین بائی ایڈجوڈیکیشن بائی کورٹس، کورٹ کے ایڈجوڈیکیشن کے بغیر، کورٹ میں جانے کے بغیر، and includes but is limited to arbitration, mediation, conciliation and natural evaluation. لیکن اگر وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کورٹ کے پاس نہ جائیں تو کس کے پاس جائے؟ وہ آربیٹریشن، وہ اے ڈی آر کس کے اوپر مشتمل ہوگا؟ وہ آربیٹریشن کے اوپر، میڈیشن، کنسیلیشن اینڈ نیوٹرل ایویلیویشن کے اوپر وہ مشتمل ہوگا۔ اگر آپ کورٹس کے اندر نہ جائیں تو یہ ذرائع ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اے ڈی آر سینٹر مینز the ADR center notified by the government for the purpose of this act. اے ڈی آر سینٹر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وہاں پر سینٹر ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ وہاں پر نوٹیفیکیشن دائر کر کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ پھر آپ وہاں پر نوٹیفیکیشن دائر کر کے پھر گورنمنٹ وہ ایک کمیٹی بنائیں گی، اس کمیٹی میں آپ اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ آربیٹریشن مینز اے پروسیس بائی وچ پارٹیز سبمٹ اے ڈسپیوٹ، ایک طریقہ جس میں پارٹیز اپنے ڈسپیوٹ کو سبمٹ کرتی ہے ٹو دا ڈیسیشن آف اے نیوٹرل پرسن اور پرسن اپوائنٹڈ بائی میوچول کنسنٹ۔ ایک نیوٹرل پرسن یعنی ایک غیر جانبدار بندہ، یا اپوائنٹ کرتی ہے بائی میوچول کنسنٹ، پارٹیز کے دونوں پارٹیز کے رضامندی کے مطابق جب ایک شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا وہ بندہ یا ایک نیچرل پرسن، انڈر اسٹیٹیوٹری اور کنٹریکچول پروویژن۔ انڈر اسٹیٹیوٹری مطلب جب ایک قانون کے نیچے، جب ایک قانون بنایا گیا ہو کہ اگر ایک کیس اس نوعیت کا ہو تو اس قانون کے مطابق اس قانون کے نیچے وہ اے ڈی آر کے طرف جائے گا۔ یا ایک کنٹریکچول پروویژن، جب دو پارٹیز کے درمیان ایک کنٹریکٹ طے ہوا ہو، جب مثال کے طور پر اگر دو بندے ہیں وہ بزنس شروع کرتے ہیں اور اس میں وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر فیوچر میں ہمارے اس بزنس میں کوئی مسئلہ ارائز ہوتا ہے تو ہم کورٹ جانے کی بجائے ہم اسے اے ڈی آر کے ذریعے سے حل کریں گے، تو اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے کنٹریکچول پروویژن، جب ایگریمنٹ میں ایک شک موجود ہو تو یہاں پر اس سے وہ مراد ہے۔ اب باقی جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہے، آپ خود دیکھ لیں، اور جو مشکل ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گا۔ اب یہ تو ہو گئے اس کا انٹروڈکشن۔ اب دیکھیں گے کہ ایک کیس ہو، اس کے اے ڈی آر کو کیسے ریفر کیا جاتا ہے۔ تو سیکشن 3 کے مطابق ریفرنس ٹو اے ڈی آر، دا کورٹ عدالت آن دا فسٹ ڈیٹ آفٹر اپیئرنس آف آل پارٹیز، پہلے ہی تاریخ میں، ایک مقدمہ کے پہلے ہی تاریخ میں جب دونوں پارٹیز موجود ہو، شل ریفر ایوری سیول میٹر مینشن ان دا شیڈیول پار اے ڈی آر ایکسیپٹ، جتنے بھی سیول کیسز ہے جو کہ شیڈیول میں موجود ہے وہ ریفر کرے گا، کس کو ریفر کرے گا؟ اے ڈی آر کو ریفر کرے گا۔ اب شیڈیول کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ تو شیڈیول اس ایکٹ کے آخر میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق اس شیڈول میں جتنے بھی کیسز ہے، یہ 1 سے 22 کیسز ہے، یہ جتنے بھی کیسز ہے یہ عدالتوں سیکشن 3 کے نیچے اے ڈی آر کو ریفر کر سکتی ہے، اس کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے اوپر ایک سیٹلمنٹ کرنے کے لیے۔
تو جب بھی ایک کیس آئے گا اس شیڈول کے مطابق وہ کیس شیڈول میں فائل کرے گا تو اسے کورٹ آف فرسٹ اپیئرنس ہی پر دونوں پارٹیز کے کنسنٹ کے مطابق اے ڈی آر کو بھیج دیا جائے گا، ایکسیپٹ ویئر از ان حالاتوں کے جو یہ حالات دیے گئے ہیں، یہ اس میں ایکسیپشن ہے، اس حالات میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جب یہ حالات نہ ہو تو پھر وہ اے ڈی آر کو بھیج دیا جائے گا۔ تو پڑھتے ہیں کہ کن حالات میں کورٹ کیس اے ڈی آر کو نہیں بھیج سکتی۔ اے نمبر ہے اینی آف دا پارٹیز ٹو دا ڈسپیوٹ ڈو ناٹ ایگری پر اے ڈی آر، جب دونوں پارٹیز میں سے یا بہت ساری اگر پارٹیز ہو ان میں ایک بھی ایگری نہ کرے اے ڈی آر کے اوپر کہ ہم اے ڈی آر کو نہیں جانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں عدالت کیس اے ڈی آر کو ریفر نہیں کر سکتی۔ بی نمبر دا کورٹ ہیونگ ریگارڈ ٹو دا فیکٹ اینڈ سرکمسٹانسز آف دا کیس از سیٹسفائیڈ دیٹ دیر از نو پاسبلٹی آف ریزولوشن آف دا ڈسپیوٹ تھرو اے ڈی آر، کہ کورٹ سیٹسفائی ہو جائے، کورٹ کو مطمئن ہو جائے کہ یہ جو میرے پاس کیس ہے یہ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں اے ڈی آر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ہم اے ڈی آر کو بھیج دیں تو یہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر اس میں سی نمبر شامل ہو، این انٹریکیٹ کویشچن آف لا اور فیکٹ از انوالوڈ، اگر کیس میں کویشچن آف لا ہو یا کویشچن آف فیکٹ ہو تو پھر وہ اے ڈی آر ریزالو نہیں کر سکتی، بلکہ وہ کون ریزالو کرے گا؟ وہ کورٹ خود ریزالو کرے گا۔ کویشچن آف لا جو کہ وہ کس طرح ریزالو کیا جاتا ہے؟ کویشچن آف لا پریسیڈنس کے ذریعے سے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، اور کویشچن آف فیکٹ جو ہے وہ وٹنسز کے ذریعے سے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک کیس میں کویشچن آف لا ہو اور کویشچن آف فیکٹ ہو تو اسے اے ڈی آر کو نہیں بھیجا جائے گا۔ سیکشن 2 بیفور ریفرل ٹو اے ڈی آر کو ریفر کرنے سے پہلے دا کورٹ میں فریم ایشوز ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز، کورٹ پارٹیز کے کنسنٹ کے ذریعے سے اس کیس میں ایشو فریم کر سکتی ہے، پر فیسیلیٹیٹنگ دا سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ، تاکہ ڈسپیوٹ کو سیٹلمنٹ کرنے میں اے ڈی آر کو آسانی ہو، پرووائڈیڈ ڈیٹ اس کے علاوہ دیٹ دا نیچرل میں فریم ایڈیشنل ایشوز ایف سو ریکوائرڈ ڈیورنگ دا کورس آف اے ڈی آر پروسیڈنگ۔ اے ڈی آر الٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میں جو بندے بیٹھے ہیں وہ بھی ایڈیشنل ایشوز فریم کر سکتے ہیں، اگر ان کو پتہ چلا کہ ایسے ایشوز ہیں جو کہ عدالت سے رہ گئے ہیں، تو اے ڈی آر خود سے وہ ایڈیشنلی ایشو فریم کر سکتے ہیں ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز، دونوں پارٹیز کے رضامندی سے۔ سب سیکشن 3 کے مطابق دا کورٹ آن اپلیکیشن آف اینی پارٹی ٹو دا ڈسپیوٹ بیفور اٹ with the consent of all parties may refer any civil matter mentioned in the schedule to ADR at any stage of the proceeding court۔ جب دونوں پارٹیز اپلیکیشن لکھ لے کہ بھئی 3-4 سال ہو گئے اور ہمارا کیس ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کیس وہ اے ڈی آر کو ریفر کی جائے، تو کورٹ اسے ریفر کر سکتی ہے۔ میں ریفر اینی سول میٹر مینشن ان دا شیڈول، جس طرح میں نے آپ کو شیڈول دکھایا جو کہ ان میں سے 1 سے 22 تک ایشوز ہے جو کہ وہ اے ڈی آر کی طرف ریفر کیے جا سکتے ہیں ایٹ اینی اسٹیج آف دا پروسیڈنگ۔ تو کورٹ جتنی بھی کیس کے اوپر ایڈجوڈیکیشن ہوا ہو، وہ جس سٹیج میں بھی وہ چل رہا ہو، تو اس سٹیج میں اپلیکیشن کے ذریعے وہ ریفر کیا جا سکتا ہے اے ڈی آر کو۔ سب سیکشن 4 This section shall not apply where ex parte proceeding are subsisting against the dependent or the respondent۔ تو 4 نمبر تو جو 4 نمبر سب سیکشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر کیس ایکس پارٹی میں جا رہا ہو اور تو ایک بندہ ہے، فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے کسی کو اوپر کیس کیا ہوا ہے، وہ 2-3 سال کیس
चला रहा है और जो रिस्पोंडेंट है या डिपेंडेंट है वो नहीं आ रहा है, एपेलेंट खुद बहुत अपना केस चला रहा है, तो उसको एक्स पार्टी कहते हैं, जो कि यकतरफा इसको उर्दू में कहते हैं। अगर वो नहीं आ रहा है तो इस एक्स पार्टी केस को एडीआर को रेफर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर एक बंदा है वो 3 साल से उसके ऊपर केस चल रहा है और डिपेंडेंट एकदम से आकर 3-4 साल बाद वो एप्लीकेशन दे देता है कि मेरा जो ये केस है उसको एडीआर की तरफ रेफर किया जाए, तो इस सूरत में एक्स पार्टी का जो केस है वो एडीआर की तरफ रेफर नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड डेट इवन इफ सच प्रोसीडिंग आर सेट असाइड द केस शैल नॉट बी रेफर्ड टू एडीआर अनलेस द कोर्ट। अब यहाँ पर इसका सेट असाइड का मतलब क्या है? एक्स पार्टी का अगर फैसला हो भी जाता है तो ये आसानी से सेट असाइड होती है। अगर फैमिली इशू है या सिविल मैटर है उसमें डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, वो गैर हाजिर है, और जब फैसला हो जाता है एपेलेंट के हक़ में तो फिर वो डिपेंडेंट आ जाता है और वो एक्सक्यूज़ बना लेता है कि मुझे तो पता नहीं था, मुझे समन नहीं मिला था। तो कुछ अगर रीज़नेबल ग्राउंड हो तो उसमें कोर्ट फैसले को सेट असाइड कर सकता है। तो इसमें बताया गया है अगर सेट असाइड भी कर दे एक्स पार्टी केस को तब भी एडीआर को नहीं भेजा जाएगा अनलेस द कोर्ट keeping in view the stage of the proceeding of the case or any agreement of the parties decide otherwise। अगर सेट असाइड करने के बाद कोर्ट देखे कि एक ऐसा स्टेज है, प्रोसीडिंग का एक ऐसा स्टेज है जिसमें दोनों पार्टीज खुद बखुद ये कंसेंट कर ले, ये एग्रीमेंट कर ले कि चलो एडीआर की तरफ चलते हैं, तो इस सूरत में भेजा जाएगा अनलेस कोर्ट खुद बखुद एक्स पार्टी का केस हो वो एडीआर में नहीं भेज सकता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो पैनल है वो किस तरह बनाया जाएगा। पैनल ऑफ न्यूट्रल्स द गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, हुकूमत हाई कोर्ट के साथ कंसल्टेशन करने के बाद शल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजटी अ पैनल ऑफ न्यूट्रल्स पर ईच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम अमंगस्ट लायर्स। नोटिफाई करेगा इन ऑफिशियल गजटी में, नोटिफाई करेगा न्यूट्रल्स के नाम कि हमने ये बंदे अपॉइंट किए हैं एक डिस्ट्रिक्ट के लिए और ये एडीआर के तौर पर काम करेंगे और उस कमेटी में होंगे कौन? लायर्स होंगे विद एट लीस्ट 7 years प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस हो, वो लायर्स हो जिसके तकरीबन 7 साल एक्सपीरियंस हो चुका हो, रिटायर्ड जजेस हो, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो, ओलेमा, जूरिस्ट हो, टेक्नोक्रेट्स हो एंड एक्सपर्ट्स हो एंड सच अदर पर्सन्स हो और सच अदर पर्सन्स ऑफ रिप्यूट एंड इंटीग्रिटी हैविंग सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ पर अदर पर्सन्स ऑफ रिप्यूट एंड इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि ऐसे बंदे जिनके सर्विसेज के ऊपर अभी तक कोई सवाल या निशान ना हो, जो इज़्ज़तदार हो और जो बेहतरीन तो ऑनेस्ट हो, तो उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस में भी प्रिस्क्राइब का मतलब है कि जो भी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस हो इस गज़ट इस एक्ट के मुताबिक इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये लोग अपॉइंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अपॉइंट होंगे जो अहलियत रखते हो, किसके मुताबिक? एडीआर के मुताबिक, तो वही लोग अपॉइंट होंगे। प्रोवाइडेड डेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन शैल बी गिवन टू वुमेन हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हो, जितने भी क्वालिफिकेशन हो और एक्सपीरियंस हो इस एक्ट के नीचे डिस्क्राइब किए गए हैं कि अगर किसी के बंदे के पास हो ये एक्सपीरियंस हो तो वो नॉमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वुमेन्स को भी उस न्यूट्रल पैनल का हिस्सा बनाया जाएगा हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो, अगर उनके पास हो मुताबिक तो रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो
ہو تو وومنس کو بھی شامل کیا جائے گا. دا گورنمنٹ میں ارینج سچ ٹریننگ کورسز پر نیوٹرل ایز میں بھی پرسکرائبڈ اور گورنمنٹ ان نیوٹرلز ان کمیٹیز کو ٹریننگ بھی دے گا. دا گورنمنٹ میں in the like manner as provided in subsection 1 subsection 1 میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق حکومتوں amend the panel کو اس کمیٹی کو amend مطلب اس میں تبدیلی کر سکتا ہے by adding اور modifying اس میں ایک شخص کو ریموو بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں ایک شخص کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اینی انٹری دیر ان اور omitting اور اینی انٹری دیر فرام اس میں ایک شخص کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے, اس میں ایک بندے کو ایڈ بھی کیا جا سکتا ہے. دا گورنمنٹ میں ناٹ ریموو نیوٹرل ونس ہی از سیزڈ آف ایک حکومت ایک شخص کو جو کہ اپوائنٹ کیا گیا ہے اے ڈی آر کے لیے نہیں ہٹا سکتی جب اس کے سیزڈ آپ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جب اس کے ہاتھ میں ایک کیسو آ گیا ہو. The government may not remove a neutral once he is seized of the matter referred to him unless both parties agrees on his replacement. گورنمنٹ ایک بار جب ایک شخص کو اپوائنٹ کر لیتا ہے اے ڈی آر کے لیے تو اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا ہے. یہاں پر سیزڈ آف کا مطلب ہے جب اس کے ہاتھ میں ایک کیسو چلا گیا ہو, جب اس کو ریفر کر لیا گیا ہو سیٹلمنٹ کے لیے. تو جب بھی ایک بندے کو اپوائنٹ کیا گیا ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک کیس چلا گیا ہو سیٹلمنٹ کے لیے تو اس کو اس وقت تک گورنمنٹ ریموو نہیں کر سکتی جب تک وہ جو کیس کے پارٹیز وہ دونوں اس کے اوپر راضی نہ ہو جائے تو اس شخص کی ریپلیسمنٹ گورنمنٹ بھی نہیں کر سکتی. اس سیکشن 4 کے مطابق سیکشن 5 کے مطابق اپوائنٹمنٹ آف اپوائنٹمنٹ کے نیوٹرلس کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ کس طرح ہوگا. وائل ریفرنگ دا میٹر پر اے ڈی آر دا کورٹ شیل اپوائنٹ a neutral or any other person agreed upon by the parties or refer the matter to an ADR center. ADR کون اپوائنٹ کرے گا؟ ADR جو ہے وہ پرسن اپوائنٹ کریں گے اپنے مرضی کے مطابق. دو پارٹیز ہے یا 3 پارٹیز ہے, جتنے بھی پارٹیز ہے وہ ایک شخص یا کچھ اشخاص کو سلیکٹ کریں گے کہ یہ بندہ یا یہ بندے ہمارے جو کیس ہے اس کی سیٹلمنٹ کریں گے. اگر وہ دونوں راضی نہ ہو تو پھر جو میٹر ہے وہ کس کو ارسال کیا جائے گا؟ وہ اے ڈی آر سینٹر کو ارسال کیا جائے گا جو کہ اسلام آباد میں ہے. provided that where the parties neither agree on a neutral or any other person, جب پارٹیز وہ رضامند نہ ہو کسی شخص کے اوپر یا کسی اور شخص کے اوپر, نیوٹرل پرسن غیر جانبدار کے اوپر وہ رضامند نہ ہو, the court shall appoint a neutral in its discretion. تو پھر عدالت اپنے ثوابدید اختیاروں کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک غیر جانبدار شخص کو اپوائنٹ کرے گا کہ آپ ان دونوں پارٹیز کے درمیان سیٹلمنٹ کر دے. provided further that where one or both of the parties to the dispute are women, جب ایک ڈسپیوٹ ہے اور اس میں دونوں فریقین وومنس ہے, عورتیں ہیں, the neutral shall preferably be a woman, تو ان پارٹیز کا جو اے ڈی آر میں بندہ ہوگا, جو نیوٹرل بندہ ہوگا, وہ کون ہوگا؟ وہ بھی وومن ہوگا. سیکشن 6 کے مطابق ریپل ٹو اے ڈی آر سینٹر. دا کورٹ میں ود دا کنسنٹ آف دا پارٹیز, عدالت دونوں فریقین کے رضامندی کے مطابق ریپر دا میٹر ٹو اے ڈی آر سینٹر, اے ڈی آر سینٹر کو وہ کیسو بیچ سکتی ہے. provided that if the case is referred to an ADR center and one or both of the parties to the dispute are women, اگر ایک کیس ہے اس میں ایک پارٹی یا دونوں پارٹیز عورتیں ہیں, the case shall properly be dealt with by a team including a woman,
تو وہ جو ٹیم ہوگا وہ یا تو سارا کا سارا وومنس کے اوپر مشتمل ہوگا، اگر سارے وومنس نہ ہو تو اس میں ضرور ایک وومن ہونی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔